سن 60 ہجری میں ایک ظالم بادشاہ نے اس آواز کو بلند کیا کہ کوئی نبی نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی وحی نہیں اتری۔ طاقت دولت کے سامنے پوری دنیا خاموش رہی، کسی نے کچھ نہ کہا، بس ایک چکی پیسنے والی ماں اور پھٹے پرانے ٹوٹی چپل پہننے والے باپ کا بیٹا حسین اٹھا اور کہنے لگے، اے یزید، تو جھوٹا ہے اور میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تاکہ انسان اپنی اصلاح کر سکے۔ یزید نے کہا، تو مجھے نہیں جانتا، میرے پاس تلوار ہے، دولت ہے۔ امام حسین نے کہا، میرے پاس صبر ہے، شرافت ہے، صداقت ہے۔ بس رات کی تاریکی میں امام حسین اپنے نانا رسول اللہ کے روضے پہ آتے ہیں۔ اللہ کے محبوب خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے نواسے، اسی دن کے لیے تمہاری پرورش کی تھی، تمہیں اسلام کی راہ میں قربان ہونا ہے، اپنا سب کچھ دین راہ میں قربان کرنا ہے، اپنے خون سے اسلام کی صداقت کو بیان کرنا ہے، اپنے سر کو تن سے جدا کر کے اسلام کو، دین کو زندہ رکھنا ہے، اپنے سر کو نیزے پہ بلند کروا کے اس سے قرآن کی تلاوت کو جاری رکھنا ہے، تاکہ کوئی یزید قیامت تک یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارا نانا جھوٹا ہے۔ بس یہ کہنا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹیوں، اپنے خاندان کو لے کے مکہ سے کرب و بلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ فوج یزید نے چاروں طرف سے امام حسین کو گھیر لیا، 3 دن سے پانی بند کر دیا۔ امام حسین صبر کرتے رہے۔ شب عاشور اپنے تمام چاہنے والوں کو خیمے میں بلایا۔ آپ فرمانے لگے، اے میرے چاہنے والوں، یہ فوج جو سب باہر کھڑے ہیں، یہ سب میرے نانا کے دین کے دشمن ہیں، یہ سب میرے بابا کے دشمن ہیں، ان سب کو میرا خون چاہیے، میرا سر چاہیے۔ میں تم سب کے لیے حجت تمام کرتا ہوں، جاؤ اپنے گاؤں واپس چلے جاؤ، تم سب کی جنت کا ضامن میں ہوں۔ بس یہ کہنا تھا۔ سب لوگ امام حسین کو حسرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ امام حسین نے کہا کہ شاید تمہیں تمہاری آنکھوں کی شرم نے روکے رکھا ہے، عباس چراغ بجھا دو۔ چراغ کا بجھنا تھا۔ امام حسین نے کہا، جاؤ اپنے اپنے شہر واپس چلے جاؤ، تم سب کی جنت کا ضامن میں ہوں، تم سب کو اللہ سے شہادت کا مرتبہ میں لے کے دوں گا۔ کچھ دیر بعد جب امام حسین نے چراغ کو جلایا تو دیکھتے ہیں کہ سب کے سب اپنے گلے پہ تلواروں کو رکھ کے کہتے ہیں، اے ہمارے آقا حسین، ہم آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں؟ نہ ہمیں جنت کی لالچ ہے، نہ ہمیں اپنے جانوں کی پرواہ ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب بروز قیامت آپ کے نانا ہم سے سوال کریں گے کہ میرے نواسے کو ایسے ہی چھوڑ دیا، جب آپ کی ماں ہم سے پوچھیں گی کہ میرے بیٹے کو تلواروں کے زد میں اکیلا چھوڑ دیا، تو ہم انہیں کیا جواب دیں گے؟ ہمیں آپ کے قدموں پہ قربان ہونا ہے۔ 10 محرم کا سورج نکلا، آپ نے کہا، اکبر اذان دو۔ علی اکبر کی اذان پورے کربلا کے میدان میں گونجنے لگی۔ نماز فجر میں ہی امام حسین پہ حملہ ہو چکا تھا۔ ہر ایک آپ کا چاہنے والا آپ کے قدموں پہ قربان ہونے لگا۔ کبھی جناب حر کی لاش آتی ہے، کبھی جناب حبیب کی لاش آتی ہے، کبھی اونو محمد کی لاش آتی ہے، کبھی شہزادہ قاسم کے جسم کے ٹکڑے ملتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین اپنے نانا سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کی رحلت کے بعد بار بار اپنے بابا علی سے کہتے تھے کہ مجھے اپنے نانا کی بہت یاد آتی ہے۔ حضرت علی کہتے تھے، اے حسین، نماز میں اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ تمہیں شبیہ رسول عطا کرے۔ اللہ نے امام حسین کی دعا کو قبول کیا اور انہیں علی اکبر عطا کیا۔ جب بھی اپنے نانا کی یاد آتی تھی تو وہ علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ جب علی اکبر امام حسین سے اجازت مانگتے ہیں تو امام حسین انہیں میدان میں جانے کی اجازت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جا اکبر، اللہ کے دین پہ قربان ہو جا۔ علی اکبر میدان جنگ میں آتے ہیں۔ جب گھوڑے کی زی سے زمین پہ آتے ہیں تو امام حسین ان کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ علی اکبر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے ہیں۔ جیسے ہی ہاتھ کو ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک پرچھی علی اکبر کے سینے میں ٹوٹ چکی ہے۔ ایک ہاتھ علی اکبر کی پرچھی پہ رکھا، ایک ہاتھ کربلا کی زمین پہ رکھا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، اے میرے دادا ابراہیم،
دیکھیے کہ میں کیسے اپنے اسماعیل کی قربانی دیتا ہوں، نہ تو میری آنکھوں پہ پٹی بندی ہے، نہ میرے اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہیں۔ بس یہ کہنے کے بعد اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں اور اس پرچھی کو کھینچ کے نکالتے ہیں۔ اس پرچھی کو کھینچنے پہ علی اکبر کا کلیجہ بھی ساتھ نکل آتا ہے۔ علی اکبر جیسے ایک مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، ان کا جسم ایسے تڑپنے لگا۔ خون اکبر کو لے کے کہتے ہیں، اے اللہ قبول کرنا کہ میں نے تیرے دین کے لیے شبیہ رسول قربان کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنی آخری حجت تمام کرتے ہیں اور فوج یزید کے سامنے آ کے کہتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ تاریخ نے لکھا، یہ سننے کے بعد خیام سے بیبیوں کے رونے کی آوازیں تیز ہونے لگیں۔ امام حسین خیموں کی طرف آتے ہیں تو بی بی رباب انہیں کہتی ہے کہ جیسے ہی آپ نے کہا ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، تو اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین اپنی آنکھیں نم کرتے ہیں اور بی بی رباب سے کہتے ہیں کہ میرے اصغر کو میرے پاس لے آؤ۔ بی بی رباب علی اصغر کو امام حسین کو دیتی ہیں اور امام حسین سے کہنے لگی، اے میرے آقا، یہ سوتا نہیں، اسے پانی پلائیں۔ امام حسین اپنے 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کو لے کے کربلا کے میدان میں آتے ہیں۔ فوجی اشقیاء سے کہتے ہیں، اگر تمہاری جنگ ہے تو میرے نانا کے دین سے ہے، اگر نفرت ہے تو میرے بابا علی سے ہے، مجھ سے ہے۔ اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ 3 دن پانی نہ پینے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، بس چند قطرے اسے پانی پلاؤ۔ اتنے میں کسی ظالم نے کہا کہ اگر اصغر خود پانی مانگے گا تو ہم اسے پانی پلائیں گے۔ امام حسین نے علی اصغر سے کہا، اے اصغر پانی مانگ۔ اتنے میں عمر بن سعد نے حرملا سے کہا کہ جلدی سے تیر نکالو، علی اصغر کا نشانہ لے کے اسے ختم کر دو، یہ آلے رسول ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج اصغر پانی مانگ لے گا، اور اگر اصغر کی معصوم آواز فوجی اشقیاء تک پہنچی تو یہ لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ بس وہ تیر جسے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا، ایک 6 ماہ کے بچے پہ وہ تیر چلایا۔ اس تیر کی 3 نوک تھی۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک علی اصغر کے گلے میں لگی، ایک کان میں لگی اور ایک ان کی کمر میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کے جسم کو چیر کے امام حسین کے بازو پہ آ لگا۔ امام حسین نے جیسے ہی اپنے معصوم علی اصغر کو دیکھا تو تاریخ نے لکھا کہ ان کے جسم سے کچھ خون نکلا، کچھ ماں کا دودھ نکلا۔ امام حسین نے اس خون کو آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو آسمان چیخ کے کہنے لگا، اے حسین، اس خون ناحق کو میری طرف نہ پھینکنا، ورنہ مجھے قسم ہے کہ قیامت تک ایک بوند پانی کی نہ برساؤں گا۔ زمین کی طرف پھینکنا چاہا تو زمین تڑپ کے کہنے لگی، اے حسین، اس خون ناحق کو میرے اوپر نہ پھینکنا، ورنہ قسم ہے کہ قیامت تک کوئی اناج نہیں اگاؤں گی۔ امام حسین نے معصوم علی اصغر کے خون کو اپنی داڑھی پہ ملا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے، اے اللہ گواہ رہنا کہ کس طرح میں نے تیرے اسلام پہ اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو قربان کر دیا۔ بس امام حسین تنہا رہ گئے اور امام سجاد کو وصیت کرتے ہیں کہ میرے بعد میرے نانا کے دین کی حفاظت کرنا، نماز قضا نہ کرنا، ہر جگہ اپنے نانا کے دین کی، ان کی رسالت صداقت کی گواہی دینا۔ اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے الوداع کہہ کے میدان میں آتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا کو بلند کرتے ہیں۔ جو بھی علی کے شیر کے سامنے آیا فنار ہوتا گیا۔ امام حسین نے ہزاروں کے لشکر کو فنار کر دیا۔ بس سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا، یہ علی کا لال ہے، یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے، یہ عباس کا بھائی ہے، اس سے جنگ میں لڑ کے جیتنا ناممکن ہے۔ بس سب لوگ دور چلے جاؤ، دور سے تیر پھینکو، نیزے پھینکو، بالے مارو، جس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ دور سے پھینکے۔ بس تیروں کی برسات ہوئی رسول اللہ کے نواسے پہ، زہرا کے بیٹے پر۔ بس امام حسین گھوڑے کی زی سے زمین پہ آتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا آپ کے جسم مبارک پہ اتنے تیر تھے کہ نہ آپ گھوڑے کی زی پہ تھے نہ زمین پہ تھے۔ شمر کہتا ہے کہ جاؤ حسین کے سر کو لے کے آؤ۔ بس جو بھی امام حسین کے قریب آتا ہے ان کی آنکھوں میں رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا ہے اور روتے ہوئے واپس آ جاتا ہے۔ شمر قریب آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کام میرے ہی ہاتھوں لکھا ہے۔ امام حسین کے گلے پہ خنجر کو رکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان کے لب مسلسل کچھ کہہ رہے ہیں۔ جب قریب ہو کے سننے کی کوشش کرتا ہے تو امام حسین فرما رہے تھے، اے اللہ گواہ رہنا
کس طرح میں نے تیرے دین پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ شمر ہنستے ہوئے امام حسین کے سر کو کاٹتا ہے، ان کے سر سے امامہ اتار کے انہیں بالوں سے پکڑ کے ان کے سر کو نیزے پہ بلند کرتا ہے۔ امام حسین کے خون کے ایک ایک قطرے نے قیامت تک اس صدا کو بلند کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رسول ہیں۔ بعد حسین خیام جلائے گئے، امام حسین کی بہنوں کو نواسیوں کو قید کیا گیا، انہیں بازاروں سے گزارا گیا، انہیں پتھر مارے گئے، لیکن امام حسین کا سر نوکے نیزے پہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا اور دنیا کو بتاتے گیا کہ دین حق کیا ہے۔ سلام ہو دین کو بچانے والے نواسۂ رسول حسین ابن علی پر۔